اس شادی شدہ جوڑے کی کہانی جو نئے مکان میں شفٹ ہوئے تھے، مگر وہ جگہ تو ہزاروں برس سے کسی اور مخلوق کی رہائش گاہ تھی۔ آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ پراسرار اور انہونی داستان، ڈرنا لازمی ہے۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے سلیب پر کوئی عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پے میں دوڑنے لگی۔ سلیب پر ایک بڑے سائز کے چمگادڑ پہ حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ اٹھ کے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی۔ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ پھر یہ چمگادڑ، نسرین خالہ خالہ، وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑن پکڑے بھاگی بھاگی آئی تھی۔ وہ دیکھیے، اس نے اشارہ کیا۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑ پھڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی تھی، اس بات کی اس وقت کسے فکر تھی۔ ایک زوردار چیخ تھی جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اس نے فوراً احمر کو فون کیا، مگر وہ فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں دفن ہوئی، میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کی بات کا پتہ نہیں۔ خالہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصے سے بند رہا تھا، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں، اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، یہ راز کھل نہ سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا جب اگلے دن صبح ہی صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی دستک تھی، اور یہ دستک تھی خالہ نسرین کی، جو ان کے گھر کام کرتی تھی۔ اور پھر چمگادڑ کے اس واقعے کے بعد نادیہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایک دن اس نے خالہ سے پوچھا، خالو ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند پڑا ہے؟ آپ ہی کہہ رہی تھی نا کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، کافی عرصے سے یہ بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی دھن میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چوکی، کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے اور آپ اچانک کیوں بتاتے بتاتے رک گئی؟ خالہ، پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ بس بی بی جی، حقیقت یہ ہے کہ یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے بتاتے خالہ اس کے قریب کھسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے یہاں رہ کر۔
میں نے تو خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گوا دیے تھے۔ ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر۔ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ بیچاری باجی، پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے۔ بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب، کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ ارے ہاں، تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سب کو یہی خیال تھا کہ بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، این بستر کے درمیان میں ایک کالا سرکٹا کتا پڑا تھا، اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ اب بھی بات ہی کر رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ مخصوص سا اسٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئے۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم نے تو بڑی غلطی کر دی ہے جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنی سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے نہیں دیکھی ہے چمگادڑ۔ سوال یہ اٹھتا ہے آخر وہ کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں غائب ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ احمد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے، اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت کھڑا تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا، اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا خون اس کی انگلی سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ابھی نادیہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ جب تک خالہ نہ آ جائے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہیں جائیں گے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہوئے گزاری۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اور پلیز کچھ کریں احمد،
کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہاں تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شہروز اس کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ اس نے اپنے دوست کو تمام بات بتا دی۔ بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلے ان کے پاس؟ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ ہے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید گاڑی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ، یہاں تک کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے اور پھر کہا، گھر میں کل کتنے افراد ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر ان کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا رہی تھی۔ مکان نمبر 120 ہے۔ پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے، اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا ہمارے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو با آواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اگلے دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے ہیں۔ بے حد رنجیدہ سا وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے روکا تو انہوں نے جانے کی ضد کی۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر پر؟ اس نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب تک ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو وہ حیرانگی سے بولی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ اب کیا کریں، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے 2 دن خالہ اور نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع دیے کہاں چلی گئی تھی۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے گھر آ جاتا۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا، خالہ نے بتایا تھا وہ گلی کے نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کا کام خود ہی کرتی ہوں۔ جب اس نے فرحت بیگم سے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ کیا آپ خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام سنا ہی نہیں۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئی؟ کہاں گئی؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آ گئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا
وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نے کبھی اتنی ضرورت نہ کی تھی کہ صوفے پر بیٹھتی۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے خالہ اندر کیسی آئی جب وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ؟ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ ایک غیر انسانی خیر کہا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھنچ گئی اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے۔ ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ کو یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ایک دم بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب شکل والے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ بمشکل وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کر گر گئی۔ یہاں احمر کو بہت دیر سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی کو نوٹ کیا تو بولا، تم ایسا کرو گھر کا ایک چکر لگا آؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا چھوڑ دے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ کھلا گیٹ پا کر اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا بھیانک منظر دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی گم ہو گئے۔ مگر پھر نادیہ کو اس جن جیسی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آ گئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے با آواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو سورہ اسے یاد تھی وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا اور گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل اسپیڈ سے ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹرز کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ممکن نہ تھا۔ یہ راز کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ خالہ نسرین ایک جن عورت تھی جو ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس آسیب زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا۔ وہ پراسرار اور مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی